بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو وادی کیلاش کے بارے میں ہے، جس کو کافر حسیناؤں کا دیس کہا جاتا ہے۔ کیلاش چترال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہاں کے قدیم باشندے کیلاشی یا کافر کہلاتے ہیں، اس لیے اس علاقے کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کیلاش کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مذہب، تہذیب اور ثقافت، یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی 2000 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ کیلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے والا۔ لمبی میکسی نما فراق نہایت خوبصورت رنگ برنگے ڈیزائنوں پر مبنی ہوتی ہے۔ گلے میں موتیوں کے ڈھیر سارے ہار بھی لباس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لباس کا خاص جز موتیوں، سیپیوں اور کوڑیوں سے بنایا جاتا ہے اور سر پر اوڑھا جاتا ہے۔ وادی کیلاش کو کافر حسیناؤں کا دیس کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ مقامی مرد اب شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں، لیکن پہلے ان کا لباس بھی فوجی سوٹ جیسا تھا۔ مرد حضرات سر پر اونی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں اور اس پر کسی پرندے کا پر بھی لازمی لگاتے ہیں۔ کیلاشیوں کی اصل تاریخ متنازع ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب 327 قبل مسیح میں یونان کا سکندر اعظم اس وادی سے گزرا تھا تو اس کے کچھ سپاہی اس علاقے میں رک گئے تھے۔ کیلاشی ان کی ہی اولاد ہے۔ کیلاش جانے کے لیے پہلے روزانہ چترال کے لیے PIA کی 3 پروازیں چلتی تھیں، لیکن اب یہ سروس خراب حالات کی وجہ سے بند ہے، لہذا دوسرا ذریعہ زمینی ہے۔ پشاور سے بھی چترال کے لیے کوسٹر سروس موجود ہے، جبکہ راولپنڈی سے پیر ودائی بس اسٹینڈ سے دیر یا تیمیر گرا جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہاں سے چترال کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ راستے میں 12,500 فیٹ بلند درہ لواری ٹاپ آتا ہے۔ پنڈی سے چترال تک کا سفر تقریباً 15 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ چترال سے کیلاش کے لیے آسانی سے جیپ مل جاتی ہے۔ پشاور سے چترال کا فاصلہ 365 کلومیٹر ہے، جو کہ تقریباً 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ پنڈی سے چترال پہنچنے میں تقریباً 14 گھنٹے لگتے ہیں۔ سفر پنڈی سے شروع کریں یا پشاور سے، آپ اٹک مردان سے ہوتے ہوئے چکدرہ پہنچیں گے۔ یہاں سے سیدھے چلیں تو مینگورہ سوات آ جائے گا، اور اگر بائیں طرف مڑ جائیں تو 2 گھنٹے کے سفر کے بعد دیر آئے گا۔ اس کے بعد لواری کی چڑھائی شروع ہوگی۔ لواری 10,500 فیٹ بلند درہ ہے۔ اس درے سے گزرتے ہوئے 22 موڑ آتے ہیں۔ خوبصورت وادیوں، سبززار، بادل، آبشار اور متعدد گلیشیئر راستے کی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ یہ راستہ سال کے 8 یا 9 مہینے برف کی وجہ سے بند رہتا ہے، اس لیے سرکار نے ایک سرنگ بنا دی ہے جس سے یہ سفر کم اور سہل ہو گیا ہے۔ لواری کے بعد ایک چھوٹا قصبہ درویش آتا ہے۔ درویش سے ایون کے لیے کوسٹر چلتی ہے اور ایون سے کیلاش تک کا سفر جیپ میں طے ہوتا ہے۔ عموماً سیاح پہلے چترال جاتے ہیں، وہاں سے ایون بزریا کوسٹر آتے ہیں۔ جوں جوں کیلاش قریب آتا جاتا ہے، ہریالی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ شور مچاتا، بل کھاتا، صاف شفاف یخ بستہ پانی والا دریا سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ پھر ایک لکڑی کا پل عبور کر کے ایک عمارت کے سامنے جیپ پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیلاش چیک پوسٹ ہے۔ یہاں کیلاش میں داخل ہونے کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ رقم کیلاش کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ کیلاش دراصل 3 وادیوں کے مجموعے کا نام ہے، جس میں بمبوریت، بریر اور رامبور ہیں۔ ان میں بمبوریت سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے۔ سیاح زیادہ تر اسی وادی کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر ٹراؤٹ فش فارم، دریا اور پھلوں کے درختوں کی بہتات ہے۔ بڑی تعداد میں ہوٹل بھی موجود ہیں۔ PTDC نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی یہاں بنا رکھا ہے۔ بمبوریت کے اطراف میں نہایت بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ یہاں کافی تعداد میں مساجد ہیں، کیونکہ یہاں کی 70% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں ایک ٹراؤٹ فارم بھی ہے۔ ٹراؤٹ فارم کے ساتھ ایک سڑک پل عبور کر کے افغان بارڈر جا نکلتی ہے۔ یہاں پاکستان آرمی کی چوکی ہے۔ یہ سفر دلکش مناظر سے بھرپور ہے۔ بمبوریت سے رامبور کا فاصلہ 11 کلومیٹر اور بریر کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے۔ دونوں جگہوں کے لیے بمبوریت سے جیپ حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیلاشیوں کی خصوصیت پچھلے 2000 سال سے اپنی روایات پر قائم رہنا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا لباس یا عقائد میں تبدیلی کی تو ان پر ان کا دیوتا عذاب نازل کرے گا۔ کیلاشی سال میں 3 میلے مناتے ہیں، جن میں خواتین ڈھول کی تھاپ اور بانسری و شہنائی کی دھن پر رقص کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں تحائف بھیجے جاتے ہیں۔ کیلاشی عقائد میں رقص کو مذہبی رسومات میں شامل کیا جاتا ہے، لہذا تینوں وادیوں میں باقاعدہ رقص گاہیں موجود ہیں، جہاں پابندی کے ساتھ رقص کے اہتمامات ہوتے ہیں۔ کسی کیلاشی کے گھر اگر موت ہو جائے تو یہ غم کی بجائے خوشی مناتے ہیں۔ لاش کو
खुली जगह रख कर रक्स करते हैं और गीत गाते हैं। फिर मर्दे को लकड़ी के ताबूत में रख कर कब्रिस्तान में खुले आसमान थले रख देते हैं। लेकिन अब कैलाशियों ने मर्दों को दफनाना शुरू कर दिया है। कैलाशियों की इबादतगाह को मलवश कहते हैं। यहाँ औरतें दाखिल नहीं हो सकती। सूरज गिरन और चांद गिरन को ये लोग देवता का अजाब समझते हैं और अजाब को टालने के लिए ये बकरों की कुर्बानी देते हैं। कैलाशी साल में 3 मेले मनाते हैं। इन मेलों की खास बात बांसुरी और ढोल की ताब पर कैलाशी लड़कियों का मखसूस रक्स है। इसके अलावा ये एक दूसरे के घरों में तोहफे भिजवाते हैं और नौजवान शादियाँ करते हैं। जोशी या चिलम चश्त ये मौसम बहार के आगाज का जश्न है। ये 4 मई और 5 मई को मनाते हैं। इसमें कैलाश लड़कियां फूल चुनती हैं और एक दूसरे को तोहफे में ये फूल देती हैं। एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, दूध पनीर वगैरह तोहफे में देते हैं। अचल ये मेला गंदम और जौ की कटाई की खुशी में मनाते हैं। ये जुलाई के वस्त में होता है। इसमें रक्स की महफिलें सजती हैं और ज़ियाफ़तें होती हैं। चाओ माउस ये कैलाशियों का सबसे बड़ा मेला और दिसंबर के आखिर में मनाया जाता है। ये नए साल की आमद की खुशी का इज़हार होता है। ये मेला एक हफ्ते जारी रहता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।